میں جنازہ نکالا ہے اور وہ جو بہت بلند بانگ دعوے کرتے تھے ان کا رزلٹ 0/0 نکلا ہے. کوئی اور نہیں بس شیر تقدیر کا دھارا پہ کوئی اور نہیں بس شیر تقدیر کا دھارا پہ. وہ تمہارا جلسہ کس نے کروایا تھا؟ امپائر کی انگلی کی وجہ سے ان کو اقتدار ملی ہے. اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. بہت اہم دن، بڑا اہم جلسہ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ آخر کار ہو گیا. یہ جلسہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی طور پر زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا. مریم نواز نے لاہوریوں کو جلسے میں شریک کرنے کے لیے گلی گلی علاقے کا دورہ کیا. وہ ہر جگہ گئی مگر لگتا ہے کہ جو وہ چاہ رہی تھی لاہور وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکا. مریم نواز کو جلسے میں جس بڑی تعداد میں شرکاء کی امید تھی، بلکہ جو بھی اینالسٹس تھے یا پولیٹیکل پنڈٹس تھے، وہ جو ایک مومنٹم بنا ہوا نظر آ رہا تھا، خاص طور پہ پہلے جلسے سے یا کراچی کے جلسے سے اگر اس کو کمپیئر کریں، ویسا مومنٹم آپ کو لاہور میں نہیں نظر آ سکا. اب بھی حسب روایت یہی بحث جاری ہے کہ جلسہ میں ایکچولی شرکاء کتنے تھے، آدمی کتنے تھے. حکومت اس جلسے کو بالکل ناکام قرار دے رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اسے انتہائی کامیاب جلسہ کہہ رہی ہے. اطلاعات یہ ہے کہ سی ای سی کی میٹنگ میں آج مریم نواز نے سب کا شکریہ ادا کیا، سب کو کنگریچولیٹ کیا اور بہت تقریر ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے بہت زبردست کام کیا ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے وقت کے منظر دکھائیں، مناظر جو کہ اب دس از فرام این انڈیپینڈنٹ پرسن جنہوں نے ہمیں یہ فوٹیج بھیجی ہے. اور مولانا فضل الرحمان کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس میں آئی ایس پی آر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہ بات کہہ رہے تھے. یہ فوٹیج ذرا دیکھیے، آپ کو اس میں نظر آئے گا. یہ اس وقت ہے جس وقت مولانا فضل الرحمان بات کریں. obviously it's a bit late at night، کافی زیادہ رات بھی تھی، سردی بھی تھی، لوگ موجود ضرور تھے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر لوگ نہیں تھے. مگر کنسیڈرنگ لاہور میں 14 میں سے 11 سیٹیں لی پی ایم ایل این نے، لاکھوں کی تعداد میں ان کو ووٹس پڑے اور لاہور گڑھ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا. بہت زیادہ فوکس رہا ہے شہباز شریف صاحب کا لاہور کے اوپر. لاہور کے اندر بڑے حد تک انگریس ہے پی ایم ایل این کی. سو اس کے حساب سے آپ کو شاید جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ ویسا نہیں تھا جیسا ایکسپیکٹڈ ہے، وہ اس حوالے سے کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے کئی روز سے یہ کہا جا رہا تھا کہ لاہور جلسے میں آر پار کا فیصلہ ہونا ہے، مگر عوام کو پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ نہ تو استعفوں کے بارے میں کوئی حتمی اعلان کیا گیا. ابھی مولانا فضل الرحمان نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ 31 دسمبر تک اپنے پارٹی چیئرمین کو جمع کرا دیں، مگر یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اور نہ ہی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی کوئی حتمی تاریخ ابھی تک دی جا چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید کیا کہہ رہے ہیں، لیٹس واچ ہم. میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. آئیں استعفے دیں، میں آپ کا منتظر ہوں. آئیں جناب، بسم اللہ کریں اور استعفے دیں. 2 مہینے کی ڈیٹ 15-20 فروری ڈال دی ہے آپ نے. کس نے آپ کو یہ کہا ہے؟ اوکے، استعفے صرف شیخ رشید صاحب نہیں مانگ رہے جو کہ آپ انٹیریئر منسٹر ہو چکے ہیں. پہلے وہ ریلوے منسٹر تھے. فیصل جاوید خان صاحب بھی، سینیٹر فیصل جاوید بھی یہ استعفوں کے حوالے سے بار بار بات کریں. اینڈ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سینیٹر فیصل جاوید خان. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. مینار پاکستان سے شروع کرتے ہیں پہلے تو، کہ بڑی آپ نے آوازیں لگائی ہوئی ہیں وہاں پر لاہور کی. تو کل جب آپ جلسہ دیکھ رہے تھے تو بائس نظروں سے ہی دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کی یا آبجیکٹیولی دیکھ رہے تھے؟ نہیں پریا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ 4 جلسے ہم نے کیے مینار پاکستان پر ہم 30 اکتوبر کو رکھیں گے. ہاں 30 اکتوبر. دیکھیں ہم وہاں ایک ہفتہ پہلے سے تھے، بلکہ زیادہ دن پہلے سے.
تو منار پاکستان کو پھر 4 دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بار اس کو وہاں 7-8 دن گزارنا، پورا سمجھنا، تو میں تو ایک ٹیکنیکل نقطہ نظر سے بھی دیکھ رہا تھا. سیاسی نقطہ نظر ایک الگ ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکل بھی ہوتا ہے کہ جلسے کی ارینجمنٹس اور کہ کیسے لوگ زیادہ لگیں اور کیسے نہیں زیادہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم تو لوگوں کو، ہم تو ایک ساؤنڈ لگاتے ہیں، سٹیج لگاتے ہیں، لوگ خود بخود آ جاتے ہیں. یہ تو گھر گھر جا کے منتیں ترلے کر کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. دیکھیں 4 پورشنز ہیں منار پاکستان کے، اور ہم نے چاروں کے، ہمارے تو باہر بھی لوگ تھے. وہ تو خیر 2014 کا جو جلسہ تھا دیٹ واز دی بگیسٹ ان دا ہسٹری، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کے پاس فوٹیج ہے، جتنا زوم ان کر کے دیکھ رہے ہیں، زوم آؤٹ جو بھی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان 4 میں سے ایک پورشن انہوں نے یوز کیا ہے، اور اس ایک پورشن کو بھی یہ جو ہے وہ بھر نہیں سکے. وہ بھی آپ کو پتہ ہے، فوٹیج جب دیکھتے ہیں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ تقریریں جب کر رہے ہوں، تقریریں کرتے وقت کی فوٹیج ہے، یہ نہیں کہ پہلے کی فوٹیج ہے یا تقریروں کے بعد کی فوٹیج، تقریروں کے دوران کی فوٹیج جو ہے وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. تو یہ تو اتنے لوگ تو ولیمے پہ بھی آ جاتے ہیں جتنے ان کے جلسوں پہ تھے. ایک انتہائی ناکام شو، فلاپ شو. اور زندہ دلانے لاہور والوں، لاہوریوں، آپ کو مبارکباد اور خراج تحسین کہ انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. کیوں؟ لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگ کسی کی کرپشن یا چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے، لوگ اس لیڈر کے ساتھ نکلتے ہیں جو قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ عمران خان نے ثابت کیا ہے. But there were people, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی نہیں آیا. نہیں، اتنے لوگ تو آئے ہیں، جتنے ولیمے پہ آتے ہیں اتنے تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں. But overall you expected more. اور مریم بی بی کو بھی، ہم مریم نواز صاحبہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو نون لیگ کو انہوں نے کباڑہ کیا ہے، تو اس پہ وہ بھی داد کی مستحق ہیں. رائٹ. سسی پلیجو صاحبہ، یہ بحث اس وقت نہیں ہوئی جس وقت کراچی کا جلسہ تھا، ادھر ہی مزار قائد پر ہی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا 25 دسمبر کو. اگین آئی کورڈ دیٹ، اس کا بڑا ذکر ہوتا تھا. پھر ابھی جب پی ڈی ایم نے کیا تو سب نے کہا کہ بڑا جلسہ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ زیادہ بڑا تھا. یہ بحث لاہور میں ہوئی. سو آپ کے خیال سے لاہور کے جلسے سے وہ بات نہیں پوری ہو سکی جو کہ امید تھی، جیسے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا، وہ چیز دوبارہ نہیں ہو سکی لاہور میں؟ سسی پلیجو صاحبہ. شکریہ فریہ. جو سندھ میں پی ڈی ایم اے کا جلسہ تھا بڑا شاندار تھا، وہ بھی زبردست تھا، ہم سب اس میں تھے. اور میرے خیال میں کیونکہ وہاں شیخ رشید جیسے کسی بندے نے تھریٹ الرٹ بار بار نہیں جاری کیے، وہاں سندھ پولیس سے روڑے نہیں اٹکائے، اور ہاں جہاں جہاں کوئی بریچ کر رہا تھا، کوئی وائلیٹ کر رہا تھا کوئی لا، تو ظاہری بات ہے جیسے عموماً پولیس قدم اٹھاتی ہے، لیکن جلسے کے حوالے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایسی کوئی نہیں تھی. لاہور کا میرے خیال میں مشکل ترین حالات میں ایک زبردست جلسہ تھا. سردی بھی تھی، کرونا کا خوف بھی بار بار دلایا گیا، اور چیلنج ایک ہے بھی. اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے جو کارکنان پر دھاوے بولے گئے، گرفتاریاں تھیں، پھر پانی جو چھوڑے گئے، پھر ڈی جے بٹ تک کو وہ کر کے، وہ شبلی فراز صاحب نے سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ کیوں آپ نے اس حد تک نیچے کیوں آپ نے آپ کے لوگ گرے یا کاروائی کیوں کی، تو انہوں نے کہا یہ ضروری تھا، یہ سمبولک وے میں بھی ضروری تھا، ہم ان کے خلاف کاروائی نہ کرتے تو اور بھی جو ہے وہ وائلیشنز ہوتی. یعنی انہوں نے دکھانے کے لیے، ایک ڈر بٹھانے کے لیے بھی یہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. بہرحال پی ڈی ایم اے کی 11 پارٹیز، اس کو صرف آپ ایک تحریک یا اس جلسے میں نہ دیکھیں فریہ. پنجاب ایک بہت بڑا اور اہم صوبہ ہے پاکستان کا، اور اس میں سب صوبوں کی اس طرح نمائندگی. سو بیسکلی سسی صاحبہ کا مجھے اجازت دیں، آپ نے جو بات کی بڑی اہم ہے. آپ نے کہا کہ کراچی میں ہمیں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ حکومت روک رہی ہو، حکومتی مشینری ان کے پاس تھی، پی ٹی آئی کے پاس. سو پھر کیا آپ کو کراچی میں جلسہ ابھی کرنا چاہیے تھا اور لاہور میں پہلے کر لیتے؟ کیا یہ غلطی ہو گئی آپ کے خیال سے، یا آپ کے خیال سے ابھی بھی اتنا ہی پریشر ڈال سکیں گے آپ لوگ جو کہ کراچی کے جلسے کے بعد بنا تھا؟ پر جیسے اسمبلی میں سندھ کی کوئی بات آتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہمارے سندھ میں، جیسے عموماً آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو فیصل جاوید صاحب بھی کہتے ہیں سندھ ہمارا بھی ہے، تو پنجاب ہمارا بھی ہے، اور ان 11 پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی ہے، اور لاہور بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے. میرے خیال میں
یہ طے کرنا کہ کہاں پہلے یا بعد میں یہ سارے صوبے، کیونکہ یہ ساری اکائیاں بن کے پاکستان بناتی ہیں، اور لاہور کے لوگ نکلے ہیں، لاہور کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، پنجاب کے بھائیوں بہنوں کو مبارک، خواتین بھی بڑی تعداد میں نکلی ہیں، اتنی سردی کے باوجود ایک کامیاب جلسہ تھا. میں سمجھتی ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ نے کہا کہ یونٹ جو بھی اکٹھا ہے ہمارے پاکستان. آئی اپریشیٹ جو آپ نے کہا ہے. ہمیں بریک کی طرف جانا پڑے. کوئی کویسچن، کرکٹ کیوں کھیل رہے تھے آپ؟ کل میچ تھا نا، میڈیا پارلیمنٹیرینز کا میچ تھا، اس کے لیے کھیل رہے تھے یا آپ ایک تاثر دے رہے تھے جسے پرائم نہیں منسٹر اکثر دے رہے تھے کہ میں ڈاگز کے ساتھ کھیلنا؟ اکثر سنڈے کو ہوتا ہے، اور یہ پہلے سے ارینج تھا میچ. اور دیکھیں It was not media کہ دکھائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، ایسا ہی نہیں ہونا ہے. تو چاہیے. 11 پارٹیز آپ کے خلاف اگر نکلی ہیں تو آپ کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، نہیں. وہ ہماری وہاں پہ ہیں، مریم نواز ہیں، وہ کر رہی ہیں. آپ کی مریم نواز ہے. وہ جو کام کر رہی ہیں وہ تو مطلب وہ ویمن آف دا میچ ہونا چاہیے. So you think she's helping you out. چلیے یہ بڑی She is انٹرسٹنگ doing a بات آپ نے great job, yes. سینیٹر فیصل جاوید یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو تھینک یو کر رہے ہیں آپ کہ وہ he thinks کہ she is on their side. I hope you're joking. نہیں، آپ دیکھ لیں نا، پی ایم ایل این کے سینئر لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، اسٹرگل کی ہے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو حال بلاول نے کیا ہے وہی حال مریم نے پی ایم ایل این کا کر دیا. We will take a break and اس کے بعد ہم بات کریں گے. مائزہ حمید صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. CAC میں کیا ہوا؟ کنفلکٹنگ رپورٹس آئیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ مریم نواز ناراض تھی. ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ کہ انہوں نے شاباشی دی. اصل میں کیا ہوا؟ We will ask مائزہ حمید right after a break. And welcome back. مائزہ حمید صاحبہ, thank you so much for being on the program. مریم نواز نے کہا تھا کہ 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں آر ہوگا یا پار. سو کیا ہوا؟ آر ہوا یا پار ہوا؟ اور CEC میں کیا ہوا؟ کیونکہ متضاد اطلاعات ہیں. کچھ نے کہا کہ مریم نواز کافی ناراض تھی. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اطلاع آئی کہ وہ خوش نہیں تھے لاہور جلسے سے, اور کچھ رپورٹس نے کہا کہ وہ بہت خوش تھی. دونوں کے بارے میں روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, پہلے تو میں لاہور کی عوام کو, لاہور کے ارد و گرد کے لوگوں کو جو ہے زندہ دلانے لاہور کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنا کامیاب جلسہ کیا اور مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوئے. پی ڈی ایم کے ساتھ, پی ڈی ایم میں 6 گھنٹے فریزنگ کولڈ میں, ٹھنڈ میں وہ کھڑے رہے, جس کو جو ہے برداشت کرنا مشکل تھا. ان کا بیانیہ سننے کے لیے جو ہے مینار پاکستان سے باہر جو ٹریفک تھی اور جو پل کے اوپر ٹریفک تھی وہ دیکھنے لائق تھی, لیکن کنوینئنٹلی وہ میڈیا نے نہیں دکھائی. خیر, یہ عوام کا حمید صاحبہ, let's not blame the media. یہ ابھی آپ لوگوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ ISPR نے روکا. یہ کہاں سے اطلاع ہے آپ کی, کس میڈیا کو روکا گیا؟ کیونکہ ہم نے تو کھلی کوریج کی ہے. میں فریہ, میرے بیورو ہیڈ وہاں پر موجود تھے, وہ کہتے ہیں مجھے ہر جگہ جانے دیا گیا, کسی نے نہیں روکا, تمام سڑکیں کھلی تھی. آپ کو کون سی رپورٹس مل رہی ہیں؟ دیکھیں, جو سڑکیں تھیں وہ ٹریفک جام میں بھری ہوئی تھیں. ہمارا جانا مشکل تھا, بلکہ ہم لوگ موٹر سائیکلوں کے پیچھے بیٹھ کے جو ہے جلسہ گاہ پہ پہنچے تھے. بات یہ ہے کہ سچائی والی, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں یا میڈیا جو ہے پورا غلط کہہ رہا ہے, لیکن دیکھیں اگر کچھ میڈیا کہتا ہے کہ صرف 3000 لوگ تھے جلسہ گاہ میں, تو یہ بھی it's a bit unfair. اور دیکھیں, آپ دیکھیں نا, that's very unfair. 3000 سے زیادہ لوگ تھے, اس سے زیادہ سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ ISPR نے کہا, نہیں, یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, جب لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے تو اس کو آپ کی کیمرہ کی آنکھ دکھا دیتی ہے آنیسٹلی. اور جب اور there is a difference between true reporting and propaganda. تو جو پروپیگنڈا جو ہے وہ اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب مریم نواز صاحبہ 12 بجے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلی تھی. تو اب آپ سوچیں کہ اس وقت سے ایک چیز کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلسہ گاہ میں کوئی نہیں آیا. جب جلسہ گاہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے آنا ہے جو ہے سیالکوٹ سے, اسلام آباد سے, پتہ نہیں کہاں سے آنا ہے, تو ان کو آتے تو ٹائم لگتا ہے نا. اس کا مطلب تقریباً 7-8 لاکھ ووٹ آپ کے لاہور کے ہیں, وہ کدھر تھے؟
ان کو تو دیر نہیں لگی ہوگی. وہ جلسہ گاہ میں بھی تھے, جلسہ گاہ کے باہر بھی تھے, مینار پاکستان کے پیچھے بھی تھے, اور وہ جو ہے برج کے اوپر بھی تھے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم رات کے 2 بجے تک وہاں پہ کھڑے تھے, اور ہم لوگوں کو خود انٹری جو ہے, ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے جو لوگ خواتین کو لے کے آنا تھا ہم نے, اور انہیں ہمیں مشکل سے بڑی مشکل ہوئی کہ ہم لوگ اب جلسہ گاہ پہ پہنچ سکیں. ٹھیک ہے سو مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں فالس پروپیگنڈا نہ کریں, غلط رپورٹنگ نہ کریں, اور مینار پاکستان میں اگر جلسہ ہوا ہے اور کامیاب جلسہ ہوا ہے تو اس میں جلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو ہے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے یہ میسج پہنچ گیا سینیٹر صاحب پہنچ گیا ہے. میں ان کو پہلے اس بات کا کریڈٹ دے دیا کہ وہ جلسوں کے وہ ہیں ایکسپرٹ ہیں. نہیں میں ایک منٹ غلط پالیسی جواب لے لوں پھر آپ نے کافی ٹائم دیا ان کو, پھر درمیان میں بریک آ گئی ہے. پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے عوام باہر نکلی ہے, اور ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جتنی میڈیا میٹنگز کرتے ہیں اتنی جو سی ہے میٹنگز جو ہیں کسانوں کے ساتھ کر لے, اتنی میٹنگز جو ہیں وہ اپنے وزراء کی پرفارمنس پہ کر لیتے, تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اب مائزہ سن بھی لے ان کی بات کہ ایک تو آپ کو جیلس نہیں ہونا چاہیے, دوسرا میڈیا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے غلط رپورٹنگ. نہیں جیلس تو ہم خوش ہیں, ہمیں تو اچھا لگا. دوسرا میڈیا پہ یہ بہتان دیکھیں, ان کے پرائیویٹ کیمرے بھی تو تھے, انہوں نے پروڈکشن کی ہے, اپنی بھی کی ہے, وہ فوٹیج پہ ریلیز کر دیتے نا. اگر کہہ رہے ہیں لوگ تھے ہی نہیں تو کہاں سے میڈیا دکھائے. میڈیا اچھا آپ ڈرون جو ہے پورا فوٹیج چل رہا ہے اس میں کیسے چھپا سکتے ہیں آپ تو ڈرون دکھا رہے ہیں پورا, اور اتنے گیپ سے عثمان بزدار صاحب نے ٹھیک کہا کہ ایس او پیز فالو کیے ہیں, کیونکہ بیچ میں پوری ویگن گزر سکتی تھی, لوگوں کے بیچ میں گیپس بھی تھے کہ کچھ تھوڑے سے لوگ تھے, تو آپ اپنے کیمرے بھی وہاں تھے نا, آپ لوگ کرتے ہیں وہ دکھا دیں. اور جو میڈیا نے بھی فوٹیج دیکھیں, میڈیا پہ جو فوٹیج گئی ہے وہ لوگوں کی فوٹیج بنائی ہوئی تھی, وہ میڈیا نے خود تو نہیں بنائی ہے فوٹیج کوئی. کچھ لوگوں نے تو آپ لوگوں کے جلسے کی تصویر بھی میں نے بالکل, ان کو یہ بھی آفر ہے. دیکھیں یہ بہت اچھا حال ہے, انہوں نے اچھا کیا کہ ہمارے جلسوں کی انہوں نے تصویریں لگائی ہیں. کسی نے تو خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کی بھی تصویر لگائی ہے. دیکھیں ہم ان کو اپنے سینکڑوں جلسوں کی جو مختلف شہروں میں ہوئے ہیں, ہم ان کو پورا البم دیتے ہیں کہ آپ وہ آنے والے دنوں میں وہ استعمال کریں, جلسے نہ کریں, اس سے کرونا بھی نہیں پھیلے گی اور ان کا دل بھی بہلتا رہے گا کہ ان کے جلسے اچھے ہو رہے ہیں. وہ تصویریں جتنی چاہیے لیں. دوسری چیز, اسٹیو ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری کو استعفے دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہم ابھی میٹنگ میں تھے, تو بات یہ کہ 31 جنوری کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں, کل صبح آئیں. اسد کیسر صاحب جو ہیں اسپیکر, انہوں نے قلم لے کے وہ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, آئے 5 منٹ میں ان سب کے استعفے منظور کرتے ہیں. This is a serious offer یا سیریس ہے, سیریس ہے, یہ بات سیاسی بیان نہ کہہ دینا. نہیں سیاسی بیان نہیں ہے, یہ بالکل سیریس ایک ہے. صبح یہ آئے اسد کیسر صاحب کے پاس, فوراً کل ہی آئے. You are telling کہ ریزائن کرے, this is huge. فیصل صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا, گورنمنٹ یوزلی منع کرتی ہے اپوزیشن کو کہ آپ ریسٹرین کریں, آپ کہہ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ ریزائن کریں تاکہ اسمبلیوں سے گند صاف ہو, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے. 31 جنوری کا کیوں انتظار کر رہے ہیں, کل کریں, کل آئیں. So the Prime Minister said that کہ کل ہی ریزائن. سو بسم اللہ ریزائن کریں, تاکہ ان نشستوں پہ جن پہ یہ ریزائن کریں گے ان پہ ہم پھر پورا فوراً پارلیمنٹری بورڈ بنا کے ٹکٹیں دیں گے اور اس پہ الیکشن ہوگی. Okay, that's a huge news. سسی پلیجو صاحبہ, سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں, you most welcome, آ کر ریزائن کریں. آپ لوگ کریں گے ریزائن پھر؟ ہم پی ٹی آئی کے ڈکٹیشن پہ تو نہیں چلیں گے نا. پی ڈی اے میں ایک بہت بڑا اتحاد ہے, اور یہ فیصل صاحب کی پارٹی فرسٹریشن میں اتنی آ گئی ہے کہ کل جب جلسہ ہو رہا تھا تو بار بار یہ دکھانے کے لیے کتنے کمفرٹیبل ہے, ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر صاحب کی وہ جو ٹونی شیرو اور ٹائیگر کے ساتھ تصاویر بار بار دکھائی گئی, جو اتنا وقت وہ پرائم منسٹر خان صاحب جو ہے پارلیمنٹ کو ہی دے دیتے, تو میرے خیال میں آج ایسی بید کی باتیں کرنے کا بھی وہ نہ وہ قبل. اب یہ ہم ڈٹرمنڈ ہیں, اور استعفائے ضرور آپشن ہمارے پاس یہ ہے, اور اب تو ڈیٹس بھی آ چکی ہیں, اور 31 جو ہے دسمبر اس تک وہاں جمع کرانی ہے. لیکن بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ سسی پلیجو صاحبہ, ایسی کون سی بات ہے جو مریم نواز سے نہیں ہو سکتی بلکہ شہباز شریف صاحب سے ہونی ہے؟ جمع کرانی شروع کر دی ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پی ٹی آئی
کے پاس شروع کے دن سے ویژن نہیں تھا. وہ صرف اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرتے, کام کرتے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں بھی فریہ جب ہم نے زور دیا کہ پارلیمنٹری وہ فورم میں جہاں بیٹھنا چاہیے, ہم نے اپنے اتحادیوں کو بار بار جب اپوزیشن میں کہا تو وہ ہم سے ناراض ہو رہے تھے. اور اب ہم جب اس جدوجہد میں ہیں تو ظاہری بات ہے پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور ہم اپنے وہ سارے آپشنز میں بتا رہی ہوں لیکن پیسفل طریقے سے مختلف فیزز ہیں. آج جو ساسی صاحبہ یہ بھی بتا دیں کہ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں جو وہ مریم نواز سے نہیں کر سکے, کیوں ملنے چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب سے, کیا بات ہوگی وہاں پر؟ شہباز شریف صاحب سے ایک تو تعزیت وہ کرنا چاہتے ہیں, ظاہری بات ہے شریف صاحبان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہماری روایت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ظاہری بات ہے ان سے جیل میں تعزیت کے لیے جانا ملنا یہ ہمارا فرض بھی ہے اور بڑا ہی اچھا ایک قدم ہے چیئرمین بلاول صاحب کا. ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ ایسا ہونا چاہیے, اور کنڈیم کرتے ہیں ہم کہ شہباز شریف صاحب, خورشید شاہ صاحب, یہ سارے سینئر جو لوگ ہیں, خاص کر اپوزیشن لیڈر, یعنی کتنے عرصے سے وہ بند ہیں, جیل کے اندر ہیں. تو یہ اس کے باوجود لاہور سے لوگوں کا نکلنا, اعلان لاہور پہ دستخط ہونا, ساری پارٹیز کا مل کر بیٹھنا, اور یہ 1940 کی ریزولوشن کی بار بار بڑی اہم بات یاد آئی. یہ سوال ہے, اور سینیٹر صاحب یہ سوال آپ کے لیے چھوڑی ہوں کہ کیا وجہ تھی, واٹ واز دا ریزن؟ اتنا بڑا پی ٹی ایم نے بہت ساری باتیں کی لیکن پرائم منسٹر نے ایک ہی بات کی ہے, وہ پھر وہی کہتے ہیں کہ این آر او میں نے نہیں دینا. کیوں اس ایک پوائنٹ پہ پرائم منسٹر اور پوری پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے؟ وائی؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے سینیٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی پریشر نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر, جتنی جلدی استعفے دینے ہیں انہوں نے کہا کہ ویٹ کریں ہیں, اسپیکر آ کر استعفے دیے جائیں. سینیٹر صاحب ایک ہو بھی سکتا ہے یہ پولیٹیکل بحران, بٹ آپ لوگوں کا ون لائن ایجنڈا ہے کہ این آر او نہیں دینا. کل مریم نواز صاحبہ بار بار کہتی بھی رہی کہ یہی کہتے ہیں خان صاحب, He's the Prime Minister of the country. تھوڑی سی بات چیت کر لیں, کوئی بات کوئی اور ایجنڈا پہ بھی آ جائے. It's not just about NRO. ہم پہلے دن سے جب پہلا پرائم منسٹر صاحب اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے شور شرابہ کیا, پہلے 5 منٹ میں کہہ دیا گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. اس کے بعد کشمیر کاز جب ہیڈ لائنز میں تھا, ہم نے جوائنٹ سیشن بنایا کشمیر کاز کا, اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد کنٹینر لے کے مولانا کے ساتھ آگے اور کشمیر کاز کو بیک برنر پہ ڈال دیا اور اپنی چیز کو آگے کر دیا. ان کا یہی کام ہے. آگے سنیں نا مذاکرات, پھر فیٹف کے اوپر انہوں نے جب بیٹھے ان کے ساتھ مذاکرات کی کہ انتہائی پبلک مفاد کی جو لیجسلیشن ہے, قانون سازی ہے فیٹف, اس پہ ہم نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا تو یہ اپنے ساتھ یہ لے آئے این آر او. 38 میں سے 34 ترامیم کہتے ہیں کر دیں. اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے, کہتے ہیں کہ العزیزیہ چودھری شوگر مل, سرے محل, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, یہ سارے کیسز ہمارے ختم کر دیں, 99 سے پہلے کے سارے کیسز ختم کر دیں, 99 کروڑ 99,999 روپے تک کی کرپشن ہونے دیں, اور نیب جو منی لانڈرنگ ہونے دیکھی کیونکہ سارے کیسز ان کے منی لانڈرنگ کے ہیں. مائنس دس یہ چیز مت لے کر آئے نا. پھر اس کے علاوہ ہم تیار ہیں. دیکھیں جو ہے نا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, انہوں نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب یہ این آر او دے دیں. لکھ کے دیا ہے یہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی نشست میں تھے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ تھے, یہ وہ لے کر کے آئے, لکھ کے دیا کہ یہ منوا لیں عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے کہا حکومت تو چھوٹی چیز ہے, میری جان بھی چلی جائے میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. ماضی میں کیا ہوتا ہے حکومت میں جو بھی جنرل مشرف نے دونوں کو این آر او دیا ہوا ہے, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو این آر او دیتے رہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں ہوئی. یہ سارے جو کیسز ہیں کہتے ہیں معاف کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کو مت بیچ پہ لے کر کے آئیں. ہم کہتے ہیں الیکشن ریفارمز کے اوپر آئیں, بات چیت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کرونا کے اوپر یا کوئی بھی عوامی مفاد کی کوئی بھی لیجسلیشن ہے مان رہی ہے, نہ پی ایم ایل این مان رہی ہے, بٹ دس از دا گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. سسی صاحبہ اینڈ مائزہ صاحبہ, I'll come to مائزہ صاحبہ فرسٹ, کہ گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, آپ جو مرضی کہیں وہ اس سے ہل نہیں رہے. اب نیکسٹ آپشن کیا ہے؟ استعفے ابھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی لے آئے, لیکن آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہے, کب تک ریزائن کریں گے, اور کیا آپ کے خیال سے اب یہی ایک آپشن ہے؟ مائزہ صاحبہ. فریہ, بات یہ ہے کہ پہلے تو فیصل جاوید صاحب کو وہ کاغذ لانا چاہیے جس کے اوپر ہمارے سگنیچر ہوئے ہیں, جس میں ہم نے ان سے کہا ہوا ہے کہ ہم سے یہ چیزیں اومٹ کروائیں,
اور ہم نے اس پہ سگنیچرز کیے ہوئے ہیں. یہ بلیٹنٹ لائے ہیں. یہ سینیٹر ہیں, ان کو رسپانسبل سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ NRO انہوں نے پارلیمنٹ کو مذاق بنایا ہوا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب 1-2 دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ نعرے بازی کرتی ہے. یہ پیپر ایک دکھا رہے ہیں معزز صاحبہ, یہ وہی آپ یہ تو وہ دکھا رہے ہیں نا, نیب کی ترمیم کا دکھا رہے ہیں. تو انہوں نے ہی لایا نا, پیپلز پارٹی اور PMLN نے ہی پروپوز کیا نا. لائیں پیپر جس پہ ہم نے سائن کیے ہیں. کون سا NRO, کون سا NRO, یہ وہ NRO جس کی عمران خان بات اچھا بات سن لینا فریہ, میری بات سن لیں. لیٹ می کمپلیٹ. جی بات کمپلیٹ کر لیں معزز صاحبہ, بات کمپلیٹ کر لیں. کل جلسے میں کسی نے ان کو نہیں سنا, ابھی شو پہ تو بولنے دینا ان کو. معزز صاحبہ بات کمپلیٹ کیجئے پلیز. فیصل جاوید صاحب, اگر آپ پرسنل اٹیک کریں گے that will not stop me from saying that you are blatantly lying. بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آپ روانی سے بولے, آپ بولے پلیز لیٹ ہر اسپیک. جی اگر میں نے آپ کو چپ کرانا شروع کیا نا تو پھر یہ نہ ہو کہ پھر آپ فریہ کے پروگرام سے اٹھ کے چلے جائیں. نہیں پلیز میرے پروگرام سے کوئی اٹھ کے نہ جائے, آپ بات کمپلیٹ کیجئے. معزز صاحبہ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے اس کو, اگر اپوزیشن کا آپ نے کہا ہے کام ہے کہ دیکھیں ایک انفیئر بات ہے کہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں اپوزیشن لیڈر کے آپ لوگ جو ہے وہ لا نہیں رہے. آپ اپوزیشن لیڈر کو آنے نہیں دے رہے پارلیمنٹ میں, جو ان کا قانونی اور آئینی حق ہے. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وہ نعرے بازی کر رہے تھے, وہ ہمیں گالیاں نکال رہے تھے. او بھائی, اتنا تم لوگوں میں برداشت نہیں ہے, تم لوگوں کی اتنی ایگو ہے کہ تم لوگ برداشت نہیں کر سکتے عمران خان صاحب جو ہے تنقید اپنے اوپر. آپ پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں کرتے. آپ تو کہتے تھے ہم 1-1 گھنٹہ جو ہے سوالوں کا جواب پرائم منسٹر کو دیں گے. تو آپ نے سب پہ تنقید کر لی, دل بھر کے کر لی, اداروں پہ کر لی, شخصیات پہ کر لی. اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ پارلیمنٹ پہ بات کر رہے ہیں نا کہ آ کے ہم سے بات کریں, یہ بات سیدھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں NRO دے دیں. اب ہمیں NRO دے دیں کیونکہ آپ لوگ جو ان کی نالائکی کی وجہ سے ان سے گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں 1 منٹ, جاوید صاحب 1 منٹ, لیٹ می, آئی ایم اے لیڈی, گیو می سم ٹائم. ایک جو ہے وہ استعفے, 2 قسم کے استعفے ہوتے ہیں. ایک استعفے ہوتے ہیں جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں جا کے اسپیکر کو, اور وہ سنسیئرلی لیڈرشپ کو بھی دیے جاتے ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ استعفے آپ قبول کریں, یہ آپ کی امانت تھی. ایک استعفے وہ ہوتے ہیں جو ایاز صادق کو دیے جاتے ہیں, اور اندر جا کے بند کمروں میں جا کے کہا جاتا ہے ان کو قبول نہ کرنا, خدا کے واسطے ہمارے پاس یہی سیٹیں ہیں. سو ہم وہ والے استعفے نہیں دینے والے. تو یہ ایاز صادق ان کے قابو میں نہیں تھے. معزز صاحبہ آپ تو دے چکی ہیں استعفیٰ, ایم آئی کریکٹ؟ آپ کا استعفیٰ تو جی دے چکی ہیں آپ استعفیٰ. ہیلو معزز صاحبہ, آپ استعفیٰ دے چکی ہیں, وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ استعفیٰ دے چکی ہیں؟ جی میں دے چکی ہوں. وہ میں فارورڈ کر دوں فیصل جاوید صاحب کو, آپ نے کر دینا اسپیکر کو دیتے ہیں, ان کی حاضری ضروری ہے نا. اچھا ان کی حاضری ضروری ہے. تو are you going to really resign then from your seat معزز حمید صاحبہ؟ جی if our leadership wants اور میاں محمد نواز شریف کا حکم ہوگا تو ہم استعفے جو ہیں حاضر کر دیں گے. ہم نے استعفے تو پہلے ہی جو ہیں آپ کا استعفیٰ میں نے دیکھ لیا. I've seen yours. معزز حمید صاحبہ دے چکی ہیں استعفیٰ. سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ. But this is an option you also used. تو وہ یوز کر سکتے ہیں وہ. ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے, پھر ساسی صاحبہ بڑی دیر سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. We'll come straight to her right after break. ویلکم بیک. اب تمام بات آ گئی ہے استعفوں پر. سسی پلیجو صاحبہ, پیپلز پارٹی اگر پہلے سٹیج میں نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرے گی, اس کے بعد کیا سندھ حکومت بھی چھوڑنے کے لیے یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے یا ابھی اس پر بات ہونی ہے؟
سسی پلیجو صاحبہ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. سو I'll bring the same question to مائزہ حمید صاحبہ. مائزہ حمید صاحبہ, کس حد تک ریٹ آپ کے خیال سے کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, اور کیا پیپلز پارٹی پر پورا اعتماد ہے کہ وہ ریزائن کرے گی ساتھ؟ بسم اللہ, سوری میں بات یہ کہ دیکھیں ابھی تک پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے on you know he's being a true statesman and he has acted like one, اور انہوں نے جو ہے ہر طریقے سے جو ہے وہ بیہیویئر رکھا ہے جس میں جو ہے ٹرسٹ فیکٹر جو ہے انوالو ہو. So you believe کہ پیپلز پارٹی ساتھ ریزائن کرے گی؟ We believe that پیپلز پارٹی ریزائن کرے گی, اور پی ڈی ایم کا جو کٹھا فیصلہ ہوگا, جمہوری فیصلہ ہوگا, جو کٹھے مل کے فیصلہ ہوگا, کیونکہ وقت کم ہے, مجھے سسی صاحبہ کے پاس آنے دیں, وہ پہلے بھی سالے عمل درآمد کریں گے. پیپلز پارٹی کی یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ سب نے ریزائن کرنا ہے انکلوڈنگ بلاول بھٹو؟ بالکل فریا, جو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلے ہوں گے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بیٹھ کر سب کر رہے ہیں, اس پر ہر حال میں عمل ہوگا. یہ چیئرمین بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں. میں صرف مختصر فیصل صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے بھی جو ہے ایک نیا پاکستان کا مینیفیسٹو 2018 میں جو ہے وہ بنایا تھا, بتایا تھا, جس میں بڑا زبردست تھا. اس میں انہوں نے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی تھی. اس میں تو انہوں نے احتساب کے نام پر انتقام کی بات نہیں کی تھی, اس میں تو انہوں نے ڈبورے کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے اس میں تو انہوں نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی مانی تھی, اس میں تو انہوں نے سپریشن آف پاورز کی ٹھیک ہے. سسی صاحب, پھر کیوں یہ کیونکہ آواز پھر ڈراپ ہو رہی ہے اور مجھے جواب لینا ہے سیڈر صاحب سے, آپ کی جو منشور میں چیز ہی نہیں ہے. سسی صاحب, لیٹ می آسک ہم دس کوسچن, جو منشور میں چیز ہی نہیں ہے اس پہ کیوں کام کر رہے ہیں آپ؟ جو یہ کیوں کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا, ہمارے اپنے لوگوں کو عمران خان صاحب نے اپنے 20 ایم پی ایس کو کرپشن کے اوپر نکال دیا. ہمارے اپنے لوگ نیب کی کسٹڈی میں وزارتوں سے الگ ہوئے اور نیب کے سامنے پیش ہوئے, کسٹڈی میں بھی رہے. دیکھیں اکراس دا بورڈ ہے یہ, اور عمران خان کو انہوں نے سپریم کورٹ لے کے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا. اس کمائی پہ جو باہر حلال کی کمائی کی گئی کہ پیسہ پاکستان لے کر کے بینکنگ چینلز کے ذریعے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے اور عدالت سے سرخرو نکلے. لیکن ایک میں جاتے جاتے ایک ضرور بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ ان کو کھلی آفر ہے, یہ لانگ مارچ کریں, آئیں, کنٹینر بھی دیں گے. ان کو کھلی آفر ہے کہ یہ ریزائن کریں, فوراً ریزائن کریں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کو ذرا سنجیدگی سے لیں کہ آپ نے اگر استعفے دینے ہیں تو دیں. استعفے ہیں یہ لطیفے, یہ آپ کی لطیفے ہیں, استعفے نہیں ہیں. Okay, so the government seems bent upon کہ آپ لوگوں کو استعفے دینے پڑیں گے. لیڈیز, آپ کچھ کہنا چاہیں کوئکلی, پہ مجھے ریپ اپ کرنا ہے. بالکل کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے, آپ آ جائیں. آپ سورج نہیں دیکھیں گے. اوکے, نیکسٹ ایئر کا سورج نہیں دیکھیں گے. اب تمام معاملہ مجھے ریپ اپ کرنا ہے. لاہور کے جلسے پہ یقیناً ہم نے ڈیٹیل بات کی, اپنا انالیسس ضرور دیں, لیکن لاہور امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ جو بھی تحریک نے مومنٹم پکڑنا ہے یا پکڑا ہے آج تک پاکستان میں, اس میں لاہور نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. آئندہ تمام بات اب استعفوں کے اوپر ہے. اپنا اور اپنے گھرانوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.